السلام علیکم پیارے طلباء، آج میں پھر آپ کی 10ویں کتاب نبائے اردو کو میں لے کے حاضر ہوا ہوں اور اس میں ایک غزل اصغر گونوی صاحب کی ہے، اس کو میں پڑھانے جا رہا ہوں۔ میں اشرف حسین امید کرتا ہوں کہ آپ غزل کو سنیں گے اور اس سے مستفید ہوں گے۔ قبل کہ میں غزل کی طرف متوجہ ہوں، میں اصغر حسین عرف اصغر گونوی کے بارے میں کچھ میں بیان کروں، ان کے حالات زندگی کے بارے میں بتاؤں۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب اصغر گونوی صاحب اصغر گونوی اصل نام اصغر حسین اور شاعری میں تخلص اصغر رکھا۔ آپ کے پیدائش 1884 عیسوی میں گورکھپور میں ہوئی۔ اصل وطن گورکھپور ہے۔ آپ کے والد کا نام منشی تفضل حسین ہے۔ والد محترم قانون گو تھے۔ ملازمت کے سلسلے میں ایک طویل مدت تک گونڈہ میں رہے۔ آپ کے والد ایک قانون گو تھے۔ ملازمت کے سلسلے میں ایک طویل مدت تک گونڈہ میں رہے۔ اسی وجہ کر شاعری میں تخلص کے ساتھ گونڈہ کو جوڑ لیا اور شہرت پائی۔ آپ کا انتقال 1936 عیسوی میں گونڈہ میں ہوا۔ شاعری میں آپ نے شاگردی سب سے پہلے منشی خلیل احمد بلگرامی سے لی اور بعد میں منشی امین اللہ تسلیم سے استفادہ کیا۔ ان کے مزاج میں رنگینی اور ظرافت تھی، طبیعت میں تصوف کی طرف مائل تھی، اسی لیے قاضی شاہ عبد الغنی سے بیعت بھی کیا۔ 1926 عیسوی میں اردو مرکز لاہور میں ملازمت کی، پھر ہندوستانی پریس الہ آباد میں ملازمت کی اور بعد میں ہندوستانی اکیڈمی کے سہ-ماہی رسالہ ہندوستانی کی ادارت بھی کی۔ اصغر کم گو شاعر تھے۔ ان کے کلام کے صرف 2 چھوٹے مجموعے سرود زندگی اور نشاط روح شاعری۔ ان کے کلام میں تخیل کی گہرائی، جوش و نشاط اور سرمستی پائی جاتی ہے۔ فلسفہ تصوف کے مضامین کو انہوں نے بڑی خوبی اور خوش اسلوبی سے بیان کیا ہے۔ جدید اردو غزل کو نئی آب و تاب دینے اور اس کو دوبارہ وزن و وقار عطا کرنے والوں میں اصغر گونوی کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے بہت کم لکھا، لیکن جو بھی لکھا بہت صاف اور ستھرا لکھا۔ اب میں آپ کی درسی کتاب میں موجود غزل کو آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ غزل کو کا مطالعہ کیجیے، دیکھیے کیا لکھتے ہیں۔ علام روزگار کو آسا بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا۔ میں کامیاب دید بھی محروم دید بھی، جلووں کے ازدحام نے حیراں بنا دیا۔ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ اے شیخ بسیط حقیقت کفر کی، کچھ قید رسم نے جسے امام بنا دیا۔ وہ شورش نظام جہاں جن کے دم سے ہے، جب مختصر کیا انہیں انسان بنا دیا۔ ہم اس نگاہ ناز کو سمجھے تھے نیشتر، تم نے تو مسکرا کر
رگ جانا جاں بنا دیا۔ اب میں دوبارہ آپ کی اس غزل کو میں پڑھنے جا رہا ہوں اور پھر میں اس کے ساتھ میں تشریح بھی کروں گا۔ پہلا بند میں دیکھیے، عالم روزگار کو آسا بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا۔ یہاں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی آسا اور جانا قافیہ ہے، اور بنا دیا یہ ردیف ہے، اور یہ مطلع کا شعر ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس میں دونوں مصرے میں ردیف، قافیہ اور ردیف دونوں پائے جائیں اسے مطلع کا شعر کہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے فکر و معاش کو محبوب کا غم تصور کر لیا ہے، اور چونکہ غم جانا لذت دیتا ہے، اس لیے اس میں انسان کو لطف آتا ہے۔ غم عشق و عاشق کے لیے سوہان روح نہیں بلکہ لذت آ گئی ہے، اور چونکہ ہم نے روزگار کے غم کو محبوب کا غم سمجھ لیا ہے، اس لیے اس میں بھی ہمیں لطف و لذت کا احساس ہونے لگا ہے۔ اس میں بھی لطف و لذت کا احساس ہونے لگا ہے۔ دوسری بند کو دیکھیے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے ساری پریشانی کو اپنے غم میں اپنے پاس کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے زندگی پر مسرت حاصل ہوتی ہے۔ یہ غم جو ہے، اس غم کو اپنی زندگی میں میں نے ڈھال دیا۔ کہ کہتے ہیں میں کامیابی دید بھی محرومی دید، میں کامیابی دید بھی اور محرومی دید بھی، جلووں کے ازدحام نے حیران بنا دیا۔ شاید کہتے ہیں کہ میں کامیاب بھی ہوں اس مناظر کی قدرت کو دیکھنے کے لیے، اس کائنات کے بے شمار مظاہرے کو دیکھنے کے لیے میں کامیاب ہوں، اور کچھ ایسے بھی مظاہرے ہیں، ایسی بھی کائنات کی نظارے ہیں جس کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھ پایا ہوں، یعنی کہ میں کامیاب ہو کر بھی ناکامیاب ہوں۔ میرے سامنے بے شمار جلوے بکھرے ہوئے تھے جو مجھے حیرت زدہ کر رہے تھے، اور میں ان نظاروں میں ڈوب گیا، میں ان نظاروں کو حیرت سے دیکھنے لگا، اس نظارے سے کچھ اور طرف میری دھیان نہیں گئی، جس وجہ سے میں کچھ اور بھی نظاروں سے لطف اندوز نہیں ہو سکا۔ اگلی بند کو دیکھیے کیا کہتے ہیں، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گستاخ بنا دیا۔ کہہ رہے ہیں محبوب کی مسکراہٹ کی بات کر رہے ہیں، محبوب کے لب کی بات کر رہے ہیں، محبوب کی مسکراہٹ کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بہت جو خوبصورت انداز میں بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب جو مسکراتا ہے تو اس کی مسکراہٹ پر چمن کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں، اور وہ بھی مسکرانے لگتی ہیں، اس میں جان آ جاتی ہے۔ اور جب میرا محبوب لب کھولتا ہے، جب اس کے لب کھولتے ہیں تو چمن کا ہر پھول کھل اٹھ جاتا ہے، چمن کا ہر پھول کھل جاتا ہے۔ تو یہاں محبوب کے لب کی عشائی کی آپ کو جو ہے یہاں چمن میں کھلے ہوئے پھول سے۔ اگلا بند کو دیکھیے، اے شیخ وہ بسیط حقیقت ہے کفر کی، کچھ قید رسم نے جسے امام بنا دیا۔ کہتے ہیں اے شیخ وہ بسیط حقیقت ہے کفر کی، کچھ قید رسم نے جسے امام بنا دیا۔ یہاں شاعر نے کفر اور ایمان کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور واضح کیا ہے کہ ان کے نزدیک
قید رسم کو ایمان اور پابندیوں سے آزادی کا نام کفر ہے۔ قید رسم کو ایمان سے اور پابندی سے آزادی کا نام ہی کفر ہے۔ کفر کی حقیقت یہ ہے کہ ہر طرح کے تیور سے آزاد ایمان قبول پر یہ پابند ہوتا ہے، یہ اپنی طرف کھینچتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے۔ اب اگلے بند کو یہاں پر غور کیجیے، وہ شورش نظام جہاں جن کے دم سے ہے، جب مختصر کیا انہیں انصاف بنا دیا۔ وہ شورش نظام جہاں جن کے دم سے ہے، جب مختصر کیا انہیں انصاف بنا دیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام ہنگامے شور سے انسان کے ہی دم سے ہے، یعنی کہ جب تک انسان کا وجود ہے تب تک یہ شورش، یہ ہنگامہ جاری رہے گا، ہنگامہ جاری رہے گا، یہ ہنگامہ ختم نہیں ہوگا۔ اور آخری بند میں کہہ رہے کہ ہم اس نگہ ناز کو سمجھتے تھے نیشتر، تم نے تو مسکرا کے رگی جانا بنا دیا۔ اپنے محبوب کے بارے میں یہاں شاعر بھی کہہ رہے ہیں، اور محبوب کے بارے میں کیا، اس کی نگاہوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ نگاہ کو وہ نشتر کہتے ہیں۔ جب نگاہیں پڑتی ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے کہ نشتر، دل پر نشتر چل جائے گا، چھریاں چل جائیں گی، لیکن اس کے مسکراہٹ سے ہمیں فرحت ملتی ہے، ہمیں خوشی ملتی ہے، اور اس کے مسکرانے سے ہماری تمام دل کی جو گھبراہٹ ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ کچھ اور بولتی ہیں اور لب کچھ اور بولتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے غصہ نظر آ رہا ہے، مگر لب سے مسکرانے سے صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ ہم سے محبت کر رہی ہے، اور اس کے قریب جانے کا دل چاہ رہا ہے۔ پیارے طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس غزل کو بہت آرام سے سنا ہوگا اور اس سے زیادہ لطف اندوز بھی ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے اصغر حسین کے بارے میں یہاں آپ نے زیادہ سے زیادہ معلومات بھی حاصل کی۔ شکریہ۔